اللہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں آج کی رات کی قربانی دینے کا ذریعہ نجات کا بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، میں آپ کے سامنے سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات اور حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ تھوڑے ہماری باتوں کو توجہ سے سننا، ادھر ادھر ذہن نہیں دوڑانا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کدھر بھی نہیں دیکھنا، سیدھا ادھر دیکھنا، کیونکہ میلاد النبی کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے اختیارات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم جن کی میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے درود شریف پڑھا ہے اور آپ بھی درود پڑھے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی درود شریف پڑھا ہے۔ میں آپ کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت رکھوں گا، اس کے بعد آگے کی باتیں بتاؤں گا۔ آئیے سرکار مدینہ کی دیوانیوں، آج ہر گھر میں مسلمان پریشان ہیں، کوئی قرضے میں ڈوبا ہے، کوئی گھر میں بچیاں جوان ہو کر بیٹھی، رشتے نہیں آتے پریشان ہیں، کسی کی شادیاں ہو گئی ابھی تک اولاد نہیں پریشان ہے، کسی کو اولاد دے دیا اللہ مگر بچے ماں باپ کو ستانے والے بن گئے اس لیے ماں باپ پریشان ہیں، کسی کو اللہ نے ماں باپ کا فرما بردار بھی بیٹا بنا دیا مگر بیٹا شراب پی رہا ہے، ماں اس لیے پریشان ہے، بچہ گانجا مار رہا ہے، ماں باپ اس لیے پریشان ہیں، بچے چرس گانجے پی رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھ رہا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ہر گھر کے اندر برکت نہیں، ہر گھر کے اندر خیر نہیں، ہر گھر کے اندر رحمت نہیں، ہر گھر میں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ آؤ ان ساری پریشانیوں کا علاج کہاں ہے، ان مصیبتوں کا علاج کہاں ہے، اپنے سر سے قرضے کا بوجھ اتارنے کا ہلکا پن کہاں ہے، اپنی مصیبتوں کو اپنے گھروں سے ہٹانے کا علاج کہاں ہے، آج کے جلسے میں سن لینا تاکہ کل سے عمل کرو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ ساری مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ آج ہر گھر پریشان ہے، کسی کے گھر میں دولت ہے تو بھی پریشان ہے، سکون نہیں ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس بھی ہے اور کھیت بھی ہے، پلاٹاں بھی ہے، ذاتی گھر بھی ہے، مگر پھر بھی گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ٹینشن ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس دولت نہیں مگر اس لیے پریشان ہے کہ دولت نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے میرے پاس ڈگری ہے مگر نوکری نہیں، وہ نوکری کے لیے سرگرداں ہے، کوئی نوکری پہ کام پہ لگ چکا ہے، کاروبار میں لگ چکا ہے مگر کاروبار نہیں چل رہا اس لیے پریشان ہے، دکان کا کرایہ سر پہ آ رہا، گھر کا کرایہ سر پہ آ رہا، لائٹ کی بل سر پہ آ رہی، بچے اور نوکروں کا کرایہ سر پہ آ رہا ہے، اس طرح آدمی پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا علاج گھر کی 4 دیواری میں سونے سے نہیں، آج رات نبی کا ذکر سنیں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ آؤ اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھو کہ آج میں نبی کا ذکر سننے کے لیے اس لیے بیٹھی، یا اللہ میرے شوہر کو شراب چھڑا دے، میرے مرد کو تو نمازی بنا دے، میرے بچوں کو مولا رات بھر موبائل کا دیوانہ نہیں تیرے نبی کا دیوانہ بنا دے۔ آج نیت کر کو بیٹھو، جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ محفل پریشانیوں کو دور کرنے والی محفل ہے، ٹینشنوں کو دور کرنے والی محفل ہے، یہ محفل اس لیے سجائے کہ اللہ کے نبی کا میلاد یہ 1500 سالہ جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، کس کا ذکر سننے بیٹھے، آؤ میں آپ کے سامنے رکھوں ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوگی۔ سٹا کھیلنے سے دور نہیں ہوتی، تاش کے پتے کھیلنے سے دور نہیں ہوتی، ماں باپ کو ستانے سے دور نہیں ہوتی، خاموخواہ شوہر بیوی کو مارنے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا، خاموخواہ بیوی اپنے شوہر کمزور سمجھ کر اسے ڈرانے سے کم آپ کا ٹینشن دور نہیں ہوتا، کبھی ساس ڈانٹنا کبھی ماں ڈانٹنا، اس طریقے کے گھروں میں جھگڑے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ سارے ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے میلاد کا ذکر کرنا ضروری ہے
کیونکہ جن کا میلاد منا رہے ہیں انہوں نے بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا وہ بھی طریقہ بتا دیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا یہ بھی طریقہ بتا دیے، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا یہ بھی طریقہ بتا دیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی طریقہ بتا دیے۔ یہ کس کی میلاد ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا فاطمہ کے بابا کی میلاد ہے، امام حسین کے نانا کی میلاد ہے، امام حسن کی نانا کی میلاد ہے۔ یہ کس کی میلاد ہے؟ کہنا پڑے گا محبوب سبحانی کے نانا کی میلاد ہے، غوث اعظم کی نانا کی میلاد ہے۔ یہ کس کی میلاد ہے؟ کہنا پڑے گا کہ غریب نواز کے دادا کی میلاد ہے، ماننا پڑے گا بندہ نواز کے دادا کی میلاد ہے۔ ان کے دادا کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہے، محمد ہے۔ محمد کا ذکر سننے سے بے چین دل کو چین ملتا ہے، بے قرار دل کو قرار ملتا ہے۔ نام محمد آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا۔ میرے نبی کے نام کی برکت سے ہر ایک کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ نام محمد میں یہ پاور ہے، کیونکہ جب جنید کے نام سے بندہ دریا کا کنارے جا سکتا ہے تو جنید کے نام میں یہ پاور ہے تو نبی کے نام کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم محمد کی میلاد منا رہے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانیوں، ایک شخص تھا وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اچانک اس کے سر پہ 3000 کا قرض آ گیا، یعنی جس کے پاس سے وہ قرض لیا تھا وہ قرض ادا کرنا چاہتا تھا، مگر قرض ادا کرنے کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہونے لگا۔ جس کے پاس سے اس نے قرض لیا تھا اس نے تنگ کر دیا، کل تک قرض نہیں دیں گے تو میں کورٹ میں آپ کو کھینچوں گا، یعنی قاضی کی عدالت میں تجھے بلاؤں گا۔ وقت آ گیا، قاضی کی عدالت میں اسے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا قاضی صاحب سے، حضرت مجھے 40 دن کا ٹائم دے دو، 40 دن کی مہلت دے دو، میں ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ اب قاضی صاحب نے 40 دن کی مہلت دے دی، 40 دن میں ان کا قرض ادا کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اب وہ کورٹ کی سیڑھیاں سے اترتے اترتے رونے لگا، آپ بھی قرض میں ہیں، ہم بھی قرض میں ہیں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ قرض رکھا ہوا ہے، آئیے قرض کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ قرض دار جس کے پاس سے قرض لیا تھا قاضی کی کورٹ کی سیڑھیاں اترتے اترتے رونے لگا، یا اللہ میں 40 دن کا ٹائم لے کر نکل رہا ہوں، 40 دن کے اندر تو میرے لیے انتظام کر دے۔ وہ روتے روتے سیڑھیاں اترتے اترتے اس کو ایک حدیث یاد آ گئی۔ وہ شخص نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، عالموں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، علماء کی تقریریں سنتا تھا۔ آج ہم لوگ عالموں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیے، مسجد کے اماموں کو اپنے گھر میں بلا کر واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیے، ہم اپنے علماء کی تعظیم کرنا چھوڑ دیے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر کیا ہوگا؟ توجہ سے ان باتوں کو سن لینا۔ اس کے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، میں ایک بیان میں بیٹھا تھا، ایک عالم دین نے کہا جو روزانہ حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سر پہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو اللہ اس قرض کو ادا کر دیتا ہے۔ اس نے سوچا اب کوئی چارہ نہیں، مجھے کوئی رشتہ دار گلے نہیں لگاتے، اب میرا کوئی ہمدم نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں سوائے رسول کے۔ اس نے مدینے کی طرف متوجہ ہو کر روزانہ درود شریف پڑھنے لگا۔ ایک دن درود پڑھا گزر گیا، دوسرا دن درود پڑھا گزر گیا، تیسرا دن درود پڑھا گزر گیا، اس طرح درود پڑھتے ہوئے 30 پر 28 دن گزرے۔ 28 دن کے رات ختم ہو گئی، 29ویں شب شروع ہو گئی تو اس نے خواب میں حضور کو دیکھا۔ رسول اللہ تشریف لائے خواب میں، میرے نبی خواب میں آئے، کہا کہ دیوانے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ زور سے بولو اور محبت سے، دیوانے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ صبح اٹھنا، اس گاؤں میں جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ اس کے پاس جانا اور کہنا کہ 3000 درہم مجھے دے دے میں قرض ادا کر دوں۔ یہ خواب میں حضور بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس نے جیسے خواب میں سنا، صبح آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔
کیونکہ حضور آ گئے. جس کے خواب میں نبی آ جاتے ہیں وہ یقیناً نبی ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ہر ایک کے خواب میں یاد رکھنا شیطان ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے مگر میرے نبی کی شکل میں نہیں آتا. جس نے محمد کو دیکھا اس نے حقیقت میں محمد ہی کو دیکھا ہے. نبی کا دیدار ہوا اور فوراً اس نے آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. اب اس میں سوچ میں پڑ گیا میں اگر وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر یہ کہوں کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو وہ کہے گا تیرے پاس ثبوت کیا ہے, تو رسول اللہ کو دیکھ کر آیا, کیا دلیل ہے, ثبوت کیا ہے, پوچھے تو کیا جواب دوں. اس لیے انہوں گئے نہیں, پھر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے. سبحان اللہ. پھر حضور خواب میں آئے. سبحان اللہ. دیوانے گیا نہیں. کہا یا رسول اللہ جانا چاہ رہا تھا. دکھیوں کو سکھ دینے والے نبی نے کہا گیا نہیں. میرے نبی نے کہا گیا نہیں. کہا آقا جانا چاہتا تھا مگر اگر علی بن عیسیٰ مجھ سے کوئی سوال کرے کہ تیرے خواب میں رسول آئے کیا ثبوت ہے تو میں کیا جواب دوں, اس لیے میں نہیں گیا سرکار. تو میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے کہنا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. 5000 بار مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, 5000 بار درود پڑھتا ہے مگر کل فجر میں اس نے درود بھی نہیں پڑھا. یہ بھی بول دے اسے. سبحان اللہ. یہ بھی سنا دے. اب جیسے آنکھ کھلی, اب صبح نماز کے بعد گئے گھر, دروازے کو دستک دیے, دروازہ کھلا. کہا کیسے آنا ہوا؟ حضور کے بھیجنے سے آیا ہوں. وزیر علی بن عیسیٰ اور خوش ہو گئے. کہا کہ حضور کے بھیجنے سے کیا مطلب؟ کہا کہ خواب میں سرکار تشریف لائے ہیں اور آپ کے گھر کا پتہ اور آپ کا پتہ دیے ہیں. اچھا میرے نبی تشریف لائے خواب میں؟ اندر آئیے. کرسی پر سے اپنے چیئر پہ سے اتر کے خود ان کو اس کرسی پہ بٹھایا. سبحان اللہ. اور اس نے کہا کہ بتاؤ تیرے خواب میں حضور آئے, کیا تو ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ثبوت یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود شریف پڑھتے نا. اتنا بولتے ہی وزیر علی بن عیسیٰ رونے لگے. میں کیا پڑھ رہا ہوں میری بیوی کو بھی نہیں معلوم, میں کیا پڑھ رہا ہوں میرے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم, میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ کسی کو نہیں معلوم, بس نبی جانتے, اللہ جانتا ہے. بے شک تو نے سچ کہا. بیٹھ. ابھی اسے کرسی پر بٹھائے, اندر گئے, ٹوٹل 9000 پیسے لے کر آئے. سبحان اللہ. بولے یہ 3000 حضور بولے سو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ 3000 خوشخبری دینے کے. سبحان اللہ. یہ 3000 میرے گھر تک چل کو آنے کے. سبحان اللہ. کتنے ہزار لے کر آئے؟ 9000. خرچہ کتنا تھا؟ 3000. توجہ چاہ رہا ہوں, ہمارا بھی خرچہ پھیرنا ہے تو آئیڈیا دیکھو کتنا اچھا ہے. سنو آج 1500 جشن میلاد النبی سے آج یہ پیغام لے کر اٹھو کہ اپنے سروں سے قرضے کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو, کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلانا چاہتے ہو, دینے والے بنو, لینے والے نہیں. اللہ تمہیں دینے والا کب بناتا ہے؟ سنو, اس نے 9000 درم لیے, اشرفی ہو درم ہو جو بھی ہو, وہ لے کر سیدھا عدالت میں پہنچا اور عدالت کے کٹارے میں کھڑا کر دیا گیا. اور اس طرف ایک شخص کھڑا جو جس کے پاس سے یہ قرض لیا تھا. اب جیسے ہی اس نے رقم رکھی تو قاضی صاحب بولے ابھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے, اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا میں نے درود پڑھا, حضور میرے خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اتنا سنتے قاضی صاحب کرسی چھوڑ کو کھڑے ہو گئے. تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, تو نے نبی کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. تیرا قرضہ میں ادا کروں گا, تیرا قرض میں ادا کر دوں گا. اتنا کہتے ہی وہ جس کے پاس سے قرض لیے وہ کہنے لگا قاضی صاحب آپ ہی ثواب لیں گے, کیا مجھے لینے نہیں دیں گے؟ میں اپنا قرض معاف کر دیتا ہوں. اس طرح وہ وکیل جو قاضی صاحب تھے انہوں نے جو کہا تھا, انہوں نے 3000 میں دینے کا وعدہ کیا, میں تجھے دے دیتا ہوں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے, تو نے محمد کی زیارت کی ہے, نبی کو خواب میں دیکھا ہے. اس طرح قاضی کے 3000 اور وزیر کے 9000 ٹوٹل
ٹوٹل 12,000 رقم لے کر یہ کہتے ہوئے آیا دکھیوں کو سکھ کہیں ملتا تو وہ مدینے سے ملتا ہے، بے چین دلوں کا چین تو نبی کا دربار ہے۔ مسلمانوں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہے تم گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہو، مدینے سے مصطفیٰ تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ اور میرے نبی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، وہ رہتے مدینے میں ہے مگر ہر مومن کے سینے میں موجود ہیں، ہر مومن کے گھر میں موجود ہیں۔ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں ان کا پاور کیا ہے؟ آؤ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ اکبر، آج میلاد النبی کو 1500 سال ہونے آ رہے ہیں، 1500 سال سے نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ نے بھی کیا تھا، تابعین نے بھی کیا تھا، تبع تابعین نے بھی کیا تھا، ائمہ مجتہدین نے کیا تھا، اولیاء کاملین نے کیا تھا، بڑے بڑے بزرگوں نے کیا تھا۔ اسی لیے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہے جو میرے نبی کی میلاد میں 1 درم خرچ کرے گا کل قیامت میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا، جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اس میلاد النبی کے جلسے کو سجانے کے لیے جن جن لوگوں نے خرچہ کیا ہے کل قیامت میں وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور زور سے بولو، نہیں چلتا کام، اور محبت سے بولو۔ ماشاءاللہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمانوں۔ حضرت ابو بکر یہ میرے نبی کے ایسے صحابی ہیں، زمین پر تھے تب بھی ساتھ تھے، قبر میں لیٹے اب بھی ساتھ ہیں، اب بھی ساتھ ہیں۔ اور ایسے ابو بکر کا فرمان سچا ہے کہ میلاد میں 1 درم خرچ کرو تو میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، سبحان اللہ، میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آئیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا، اور محبت سے اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ میلاد النبی کی تعظیم بجا لانا، اس کا ادب کرنا، یہ ادب کی محفل ہے۔ حضرت عمر کا کہنے کا مطلب ہے یہ ادب کی، بولیے ادب کی محفل ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا، پوری طریقے سے اسٹیج کی طرف کیا پیغام دیا جا رہا ہے ادھر ہونا، تمہیں مچھر کاٹے سانپ کاٹے اس کا خیال نہیں رہنا۔ لکھنے والے بخاری لکھتے تھے مگر بچھو کاٹے تو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ انہوں اس وقت بچھو کی طرف ذہن نہیں، مصطفیٰ کے تصور میں رہتے تھے، نبی کے ذکر میں رہتے تھے۔ پتہ یہ چلا دیوانوں، ہمارے بزرگوں نے یہ سوچ عطا کر دی ہے جب مصطفیٰ کا ذکر ہو ادھر ادھر دماغ کو نہیں دوڑانا، پوری طریقے سے سننا، کیونکہ کس کا ذکر ہو رہا؟ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں ماں نہیں آتی، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں باپ نہیں آتا، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں بیوی نہیں آتی، بیوی مرے تو شوہر نہیں آتا، بھائی نہیں آتا، بہن نہیں آتے، دیور نہیں آتا، اور یہاں کوئی رشتہ دار قبر میں نہیں آتے، مگر اللہ نے جن کی ہم میلاد منا رہے ہیں وہ محمد ہماری قبر میں آنے والے ہیں۔ وہ سرگپا والوں، اگر اس قبرستان میں کسی کو اتارا جا رہا ہے تو یاد رکھنا یہاں کی قبر میں بھی رسول آتے ہیں، اور ریچور میں بھی کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے وہاں بھی حضور تشریف لاتے ہیں۔ اگر کسی کو گلبرگہ کے قبرستان میں اتار رہے ہیں وہاں بھی حضور جاتے ہیں، بلاری میں بھی اگر اتر رہے ہیں، یا یوں کہہ لو ایک وقت میں 1000 مردے قبر میں دفن ہو رہے ہیں تو میرے نبی ہزاروں مردوں کے سامنے بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے، ہر خبر میں حضور تشریف لائیں گے، ہماری خبر میں بھی آئیں گے۔ جب ہماری خبر میں حضور آئیں گے تو کیا ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ جب نبی دیکھیں گے قبر میں، جیسے ہی لوگ قبر میں سلا کر جاتے ہیں نا، میری بہنوں تم تو جھنگور سے ڈرتی ہو، چپلک سے ڈرتی ہو، تم تو مچھروں سے ڈرتی ہو، تم تو چھوٹے موٹے چوہوں سے، کیڑے مکوڑوں سے ڈر ہوتا ہے، مگر جب قبر میں سلایا جائے گا، جب ہمارے تن سے روح نکلنے کے بعد کفن لپٹ کر ہم قبر میں لٹاتے ہیں، اس وقت آنکھ کھلتی قبر کے اندر، جیسے مٹی ڈال کر بند کرتے نا مردے کو، اللہ روح واپس ڈال دیتا ہے قبر میں، جیسے ہی آنکھ کھلی روتے ہیں ہائے یہ اندھیرا کہاں کا، میں کہاں آ گئی، اللہ اکبر۔ اس وقت کا رونا کام نہیں دیتا میری بہن، جب قبر میں چلاؤ گی تو کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ آج سچی توبہ کر لینا، میں نے مرد کا دل دکھایا، میں نے اپنے شوہر کا دل
दुखाया, मैंने अपने बच्चों का दिल दुखाया, मैंने पड़ोसियों का दिल दुखाया, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मैं अपनी सास को सताई, मैं अपने ससुर को सताई, मैं अपने घर में किस किस को तकलीफ दी हूँ। आज सच्ची तौबा करना। जब कब्र के अंधेरे गड्ढे में लिटाया जाएगा उस वक्त कोई सास ससुर बचाने नहीं आएंगे, मदीने से हुजूर सामने आकर खड़े रहेंगे जैसे रसूलुल्लाह आएंगे। अगर नबी देखेंगे, देखने के बाद नबी देखेंगे तो क्या आलम होगा। नबी का चेहरा कैसा है मालूम है? आज दुनिया जो चमक रही ना, नबी के तलवों के सदक़े में चमक रही है। ये सूरज की जो रोशनी है, ये सूरज की रोशनी मेरे मुस्तफ़ा के तलवों का अदना सा एक बुनका है जो ये सूरज चमक रहा है, ये रोशनी दे रहा है, ये चांद चमक रहा है, ये तारे धमक रहे हैं। इन तारों में और चांद में, सूरजों में ये नूर किसी और का नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है, रसूल का नूर है। रसूल के सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ बनाया। जब वो नबी सामने आएंगे कब्र में, उस वक्त अगर नबी देखकर हमें नाराज़ हो गए, नबी देखकर मुंह मोड़ ले, अगर नबी देखकर मुंह मोड़ लिए तो फिर हमें कौन बचाएगा। कब्र में हज़ारों साल सोना है, घर में इतना बड़ा घर भी कम पड़ रहा था, ये घर भी छोटा है। कमरा 10x20 का बनाकर भी कमरे में बेड है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी ये भी छोटा दिख रहा, जरा बड़ा बनाना था। मगर 5x4 के गड्ढे में एक दिन नहीं मेरी बहन, हज़ारों साल सोना है। जब हज़ारों बरस वहाँ सुलाया जाएगा उस वक्त क्या करोगी, किसको आवाज़ दोगी, किसको पुकारेंगे मेरे भाई। उस वक्त कब्र में सरकार तशरीफ लाकर अगर चेहरा हुजूर फेर ले, मैं इससे नाराज़ हूँ। ये वो खातून आई है जो अपनी माँ का दिल दुखा कर आई, अपने शोहर का दिल दुखा कर आई। ये वो शख्स कब्र में आया है जो अपनी बीवी को मारता था, खामों का डराता था, डांटता था। ये वो शख्स आया है जो नमाज नहीं पढ़ता था। ये वो शख्स आया है जो चरस और गांजा व अफीम पिया करता था। ये वो शख्स कब्र में आया है जो माँ बाप का नाफरमान है, नमाजों को छोड़ने वाला है। अगर नबी कब्र में आने के बाद देखेंगे, अगर नबी नाराज हो गए तो फिर हमारा क्या हाल होगा। ऐ लोगों, किसी को राजी करो या ना करो, मैं ये नहीं कहता, मगर सबसे पहले रसूलुल्लाह को राजी करो, इसलिए कि कब्र के अंदर किसी का नहीं चलता, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का चलता है, नबी का चलता है। कब्र में किसकी भी शक्ति नहीं चलती, मेरे नबी का इख्तियार चलता है। नबी जिसे चाहे जन्नत की बशारत दे दे, नबी जिसे चाहे जहन्नम की तरफ झोंक दे। याद रखना, नबी जिससे कब्र में चेहरा फेरेंगे वो कौन लोग होंगे। क्या नबी चेहरा फेरना अच्छा है, क्या देखकर मुस्कुराना अच्छा है? बोलो भाई, मुस्कुराना अच्छा है। क्या अच्छा है? मुस्कुराना अच्छा है। नबी मुस्कुराए। अब अगर यहाँ उलमा इकराम बैठे हैं, आपके आने को देखकर अरे घर छोड़े, नींद छोड़े, एक तो सुबह से काम कर को थक को गए, फिर गली में बयान रखे, कई को रखे होंगे बावल को। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे अच्छा करे वहाँ रखे सुबह में। दोनों तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग बोलते कई को सजाए हुए, कौन सुधर रहा आजकल, लोग सुधर रहे क्या, सुधर रहे क्या, नहीं सुधर रहे, क्या है ये चुप। ऐसा भी वसवसे शैतान डाल देता है। अब यहाँ बैठे ना, बैठने नहीं देता। अब वही नाच गानों की महफिल रहते, दिल जमे के साथ बढ़ जाते हैं, दिल जमे के साथ। अब आ रहे थे रास्ते में, वहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा, रोड पे इतनी भीड़ लगी हुई है, नाच रहे लोग, नाच रहे, सारे लोग जमा होकर खड़े होकर देख रहे हैं। गुनाहों की तरफ दिल भी खींच रहा, नफ्स भी खींच रहा, शैतान भी बुला रहा, मगर ये महफिल में आने के लिए दिल नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि मालूम है इस महफिल में जाने से नमाजी बन जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस महफिल में जाने से नमाजी बन जाएगा, ऐसी महफिलों में आने से आबिद बन जाएगा, ऐसी महफिलों में आने से माँ बाप का फरमा बरदार बन जाएगा। तो कब्र में हुजूर आएंगे, अगर नबी मुस्कुराए तो समझना खबर तो खबर, एक कंकर भी उसकी बॉडी को टच नहीं कर सकता, कंकर भी बॉडी को टच नहीं कर सकता। नबी मुस्कुरा गए, अल्लाह अकबर। नबी किससे मुस्कुराते हैं? शराब पीने वाले से नहीं, माँ बाप को सताने वाले से नहीं, नमाजों को छोड़ने वाले से नहीं, बेनमाजी से नबी खुश नहीं होते। अभी तो मुहर्रम का महीना गया है, अभी आपने देखा माह मुहर्रम गुजर गया। इमाम हुसैन करबला में भी सर कटाए तो सजदे में कटाए, सजदे में सर कटाए, नमाज नहीं छोड़े, सर तो कटा लिए, नमाज नहीं छोड़े।
حسین نے بتا دیا لوگوں جینا ہے اللہ رسول کے لیے، مرنا ہے اللہ رسول کے لیے۔ آج جیو تو رسول اللہ کے لیے جیو، اور مرو بھی تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے مر جاؤ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ سوچ دی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ میوزیکل پارٹی سے شیطان خوش ہوتا ہے، میلاد کی محفل سے رحمان خوش ہوتا ہے، میلاد النبی کی محفل سجانے سے رحمان خوش ہوتا ہے، نہ کہ صرف خوش ہوتا ہے، خوشی سے اللہ گناہگار کو نیکوکار بنا دیتا ہے۔ ارے نبی کی میلاد کو میلاد سمجھ کر نہیں، بھتیجے کی حیثیت سے ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر لے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، ہم تو رسول کے چاہنے والے ہو کر ان کی میلاد منائیں گے تو یقیناً ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہہ دیا، رمضان کی عید پر ڈیپینڈ رکھنے والوں صرف یہ کہنا کہ 2 عید ہے، یہ عید میلاد النبی تیسری نہیں ہے تو سن لو، رمضان کی عید الفطر پر ڈیپینڈ رکھنے والوں، عید الاضحیٰ پر ڈیپینڈ رکھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، مسلمانوں کے صرف 2 عید نہیں ہے، ہر ہفتے میں جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اور یاد رکھنا جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عید المومنین کہا گیا ہے، ہر جمعہ آتی ہے تو عید کا دن آتا ہے۔ اب سب عیدوں میں سے عید اگر کوئی ہے تو وہ میلاد النبی کی عید ہے، اس لیے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، 1 2 نہیں، ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محبت سے بولو جی، ایسا ہونا چاہیے، ذرا اور جذبات سے سبحان اللہ کہیں۔ یہ سبحان اللہ تمہاری میری تعریف نہیں ہے، جس رب نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور دیا اس کی تعریف ہے۔ جس رب نے تمہیں منہ میں زبان دیا بولنے کے لیے، طاقت صرف زبان نہیں بلکہ بولنے کی طاقت دیا ہے، اگر آپ بولیں گے تو منہ سے گالی گلوچ نہیں، چغلی غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، وعدہ خلاف نہیں، زبان سے سبحان اللہ کو فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے کھاندے پہ 2 فرشتے اللہ رکھ دیا، وہ سب اب تم جو بول رہے ہو وہ سب ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، لوڈ ہو رہا ہے، اب وہ لوڈ ہو رہا ہے، تم جو یہاں حرکت کر رہے وہ لوڈ ہو رہا ہے۔ آج نکلے یاپاں، آج نکلے انٹرنیٹ، آج نکلے یہ سب کچھ، مگر 1400 سال پہلے ہی میرے نبی نے آگاہ کر دیا تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تم کیا کر رہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا۔ قیامت کے دن تمہارا ریکارڈ تمہیں بتایا جائے گا، یہ کرے، اکیلے میں کیا کرے، گھر میں کیا کرے، کمرے میں کیا کرے، ٹرین میں کیا کرے، پلین میں کیا کرے، جھاڑ کے نیچے کیا کرے، گنڈ کے نیچے کیا کرے، پہاڑ کے غار میں جا کر کیا کرے، کالجوں کے پیچھے جا کر کیا کرے، پارکوں میں کیا کرے۔ تم کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگ کر ہیں، وہ دونوں کھانے پر ہیں، ہم جو کر رہے وہ سب لکھیں گے، قیامت میں دیں گے ہمارے ہاتھ میں۔ اگر آج ہم سبحان اللہ کہیں تو فرشتہ لکھے گا، پھر سبحان اللہ کہے پھر لکھے گا، پھر سبحان اللہ کہے پھر لکھے گا، آپ 1000 بار بولو فرشتہ 1000 بار سبحان اللہ لکھتا رہے گا۔ اب وہ فرشتہ یہ کہے گا، اے بندے روزانہ تو گالی بکتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، ایک دوسرے پڑوسیوں کو ستاتا تھا، تو شراب پیتا تھا، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر آج 1500 جشن یوم ولادت میں آ کر تو نے سبحان اللہ بار بار کہہ رہا ہے، فرشتہ بھی تیرے حق میں دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جو ڈیوٹی فرشتے کی ہے سیدھے کھاندے پر، اس کی ڈیوٹی صرف نیکیاں لکھنا ہے۔ آج یہ فرشتے کا منہ بند ہے، یہ فرشتے کا منہ چالو ہے، اس لیے یہ قلم چلا رہا ہے ہمارے سبحان اللہ کہنے پر۔ درود پڑھو تو لکھا جا رہا ہے، تلاوت کرو تو لکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ بولو تو لکھا جا رہا ہے، یہ سب ہمارا اعمال نامہ لکھا جائے گا۔ ہم جن کی میلاد منا رہے نا وہ ایسے کریم آقا ہیں، بندوں پر اب جب کرم کرنا چاہیں، عنایت کرنا چاہیں، ان کی عنایت کے کیا کہنے، ان کی مہربانیوں کے کیا کہنے۔ نبی جب مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیسی مہربانی کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے 1-2 واقعات رکھوں گا۔ میرے نبی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو، اللہ نے ہمارے نبی کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سب جانتے ہیں،
سب جانتے ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا، سب باتیں آ گئی، اور کوئی غیب کیا بول رہے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور عینی مرحبا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے،